حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بلکہ بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہے میری آنکھیں تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہے میری آنکھیں بلا لو پھر مدینے میں خدا را یا رسول اللہ بلا لو پھر مدینے میں خدا را یا رسول اللہ
رکھ لینا کہ تمہارا ہوں، تمہارا ہوں، تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں، تمہارا ہوں، تمہارا یا رسول اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ۔ خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ۔ اور تیرا در ہو میرا سر ہو، سکون دل میسر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، سکون دل میسر ہو۔ رہے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ، رہے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سارے حضرات دروشی پڑھیں تو سارے محبت والے ہیں۔ دروشی پہ کنجوسی تو کچھ اور ہی کرے گا۔ مومن اور دروشی بلند آواز سے دروشی پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہی رمضان کا مہینہ، شاید آپ نے بارہا یہ سبق سنی بھی ہو کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا تو رکھتے ہوئے آپ نے عرض کی آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ بھی رکھا تو آمین، اور تیسری سیڑھی پہ بھی رکھا تو آمین۔ یاروں کو سمجھنا ہے، یاروں کو کاش آج کلمہ کو سمجھ آئے، انہیں نہیں سمجھ آئی کہ محب
کس کی بات پہ آمین کہہ رہا ہے اور محبوب کس کی بات پہ آمین کہہ رہے ہیں، لیکن وہ بن دیکھے کے سودے ہیں، اسے آپ خوش قسمت ہو، آپ دیکھے نہیں مانتے، آپ بن دیکھے مانتے ہیں، اور یہی مومن کی شان ہے۔ آپ صحابہ نے یہ تو نہیں کہا یا رسول اللہ ہمیں نظر تو آ نہیں رہا، آپ آمین کہہ رہے ہیں، میں آمین کہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کارسا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، نہ کوئی بات ہوئی ہے نہ کچھ ہوا ہے تو آمین کہہ رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا، کوئی بولے گا تو آمین کہیں گے نا، آپ سنیں گے تو اس پہ آمین کہیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں درجوں پہ آمین کہہ رہے ہیں، اور صحابہ یہ پاس ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ بول کون رہا ہے اور حضور کس کے جواب میں آمین کہہ رہے ہیں۔ پتہ چلا جو نگاہ حضور کو اللہ نے دی ہے کسی کو دی ہی نہیں ہے، اور جو علم حضور کو دیا کسی کو دیا ہی نہیں، اور یار مانتے ہیں کہ اگرچہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہمیں نہیں پتہ چل رہا، لیکن آمینہ کے لال کو ہر شے کا پتہ ہے۔ جبریل امین کہہ رہے تھے، کون کہہ رہے تھے؟ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ جو حدیث سے باقی ہے، یہ درود شریف کے حوالے سے میں ایک جز بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ درود شریف کے حوالے سے سستی تو نہیں ہونی چاہیے نا، آپ سارے محبت والے ہیں، گھوم جانی چاہیے مسجد، پتہ چلے نا کہ حضور کے محب بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر رات بھی کتنی مقدس، اور پھر ختم قرآن کی محفل ہو، وہ درود شریف آہستہ ہو، تو پھر تو توجہ جائے گی نا بندے کی کہ بندے سست ہو گئے ہیں، بلکہ خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ کا اتنا فضل ہوا ہے، اتنا کرم ہوا، اتنی مہربانی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی ایک بات ہے، یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ حضور اللہ سے ہمیں ملانے والے ہیں، تو اس لیے نماز میں بھی ہم درود پڑھتے ہیں۔ وہ درود کیوں پڑھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، ہمیں کس نے پہنچایا ہے؟ آپ ہی کا تو واسطہ ہے جس کے ذریعے بارگاہ خداوندی میں پہنچتے ہیں۔ تو ہمارے علماء نے درود شریف میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس لیے بھی درود شریف پڑھا جاتا ہے کہ حضور کا احسان ہے کہ رب تک ملانے والی ایک ہی ذات ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جبریل امین نے عرض کیا کہ آپ کا نام نامی لیا جائے، آپ کا نام نامی لیا جائے اور درود نہ پڑھے، درود۔ اور صحابہ کو تو آواز ہی نہیں آئی، صحابہ کو، اب بندے کہتے ہیں ہمیں نہیں کان دیوار کے پیچھے سمجھ آتی تو رسول اللہ کو کیسے سمجھ آ گئی؟ میں نے کہا تمہارے کان ایسے ہیں تو بات کرو کرنے والی، صحابہ حضور کے پاس ہیں، انہیں نہیں سمجھ آئی جبریل بول رہے ہیں اور حضور آمین کہہ رہے ہیں، تو صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہمارے بھی کان ہیں، انہیں پتہ اللہ مدہ قل اذن خیر لکم، محبوب جو تمہارے کان ہیں ان جیسے کان ہی کسی کے نہیں ہیں، تمہارے کان بہتر ہیں۔ تو حضور سن رہے تھے، تو حضور کے سامنے جب عرض کی کہ آپ کا نام نامی لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے تو ہلاک کیا ہو جائے، تو حضور نے کہا آمین، کیا کہا؟ پتہ چلا جب حضور کا نام آئے جو درود نہ پڑھے اس کے حق میں حضور نے دعا کر دی، اس جبریل عرض کرنے دعا کرنے والے جبریل ہوں اور آمین کہنے والے آمینہ کے لال ہوں تو کیا قبولیت میں کوئی شک ہے؟ اب اندازہ لگائیں کہ حضور کے نام نامی کا مقام کیا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نا اللہ سے بھی حضور کے نام کو بلند کر دیا، اللہ کو بھی، یعنی اللہ کے نام پہ ضروری نہیں کہ آپ جل جلالہ کہیں، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ضروری ہے کہ جب بھی نام مصطفیٰ آئے گا درود بھیجنا لازم ہوگا۔ اب بعض بندوں کو یہ وسوسہ شیطان ڈال دیتا ہے کہ دیکھو جی انہوں نے کیا کیا، اللہ کے نام کے ساتھ تو ضروری نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جب بھی نام آئے درود پڑھنا ضروری ہے۔ ہم نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آئی، تمہیں سمجھ نہیں آئی، اور جو محب ہوتے ہیں نا وہ محبوب کی شانیں دکھاتی ہیں، وہ کہتے ہیں شان تو ہماری ہے، اب حضور عرض کر رہے ہیں، جبریل عرض کر رہے ہیں، حضور آمین کہہ رہے ہیں، تو مور کس کی لگی ہے؟ رب کی، رب نے جبریل کو بھیجا ہے نا، جاؤ جبریل جا کر محبوب کی بارگاہ میں۔ مختلف روایات ہیں کہ جبریل کہاں تھے، تو جبریل نے جا کے کہا آپ کا نام نامی لیا جائے، اللہ نے اپنا کیوں نہیں کہا کہ میرا نام نامی لیا جائے، اور پھر جل جلالہ نہ کہے تو پھر وہ گناہگار ہوگا۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آتی کہ آمینہ کے لال کی شان رب کے حضور کتنی بڑی ہے، کتنی بلند ہے۔ بعض لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے اوپر محمد لکھا ہے نیچے اللہ لکھا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا حضور کو بلند کر دیا ہے، اللہ کو نیچے کر دیا۔ ہم نے کہا بیوقوف، رب نے بلند کر دیا، رب نے بلند، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ رب کا نام نیچے لکھا ہے تو نیچے لکھنے کا یہ مطلب کہ رب نیچے، اس کا نام نیچے ہے،
بس یہ کہ اس کے نام نے اس کو بلند کر دیا۔ اب دیکھو لا الہ الا اللہ 1000 مرتبہ پڑھو، لاکھوں مرتبہ پڑھو، کروڑ مرتبہ پڑھو، کافر کے کافر ہو کے مسلمان نہیں ہو سکتے ہو؟ پوری زندگی ایک ٹانگ پہ گڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کہتے رہو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کیا؟ اس کے باوجود کافر کیوں، لعنتی کیوں؟ اس کے باوجود کیا وجہ ہے؟ آپ کوئی بندہ کہ جی حضور کو بلند کر دیا، انہوں نے اللہ سے بھی بلند کر دیا، اللہ کو مان کر بھی بندہ کافر رہ رہا ہے، تو حضور کا مقام بلند ہو گیا۔ ہم نے کہا تم سمجھے ہی نہیں، رب کیا تمہیں سمجھانا چاہتا ہے؟ وہ عاشقوں کے پاس بیٹھو، محبین کے پاس بیٹھو، اہل سنت جماعت کے علماء کرام کے پاس بیٹھو، جن کے دل مصطفیٰ جان رحمت نے چمکائے ہیں، وہ تمہیں بتائیں اصل مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ کر بندہ مسلمان نہیں ہو رہا تو نعوذ باللہ من ذالک اللہ عز و جل کو کیا نعوذ باللہ من ذالک نیچے کر رہے ہیں، یہ مطلب نہیں۔ مالک یہ بتا رہا ہے توحید بھی اس کی قبول ہوگی جو واسطہ مصطفیٰ سے ہوگی۔ جب تک میرے محبوب کا نام نہیں آئے گا ہم توحید ہی نہیں مانیں گے۔ ہم توحید تو ذریعہ نام مصطفیٰ کا ہے۔ اس لیے میرے امام اہل سنت الشاہ احمد رضا حافظ بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن نے کیا خوب کہا، کیونکہ لا الہ الا اللہ بمنزلہ جسم کے ہے اور محمد الرسول اللہ بمنزلہ روح کے ہے۔ جب تک روح نہ ہو جسم کی کوئی قدر نہیں ہوتی، تو رب نے یہ شان مصطفیٰ جان رحمت کو دی کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو تو محمد الرسول اللہ نہ کہو تم مسلمان نہیں ہو سکتے، اور بتا دیا جس کو بھی قبول کرتا ہوں اور جس کو بھی مقام دیتا ہوں یار کے صدقے سے دیتا ہوں، ایمان بھی قبول کرتا ہوں تو یار کے نام سے کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ عز و جل اپنے محبوب کی شان کس طرح واضح کرتا ہے، کس طرح دکھاتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا، کیا خوب کہا، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ۔ ذرا توجہ سے یہ ہاتھ و بعد میں بھی آ جائیں گے، ابھی یہ جو قرآن کی بات ہو رہی ہے اس طرح توجہ فرمائیں۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سر سے لے کے پاؤں تک حضور کو تم دیکھتے ہو تو ذرا غور سے دیکھو تو وہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں کوئی انسان وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں کوئی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا انہیں، ایمان تو کہتا ہے میری جان ہے یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی مسلمان نہیں تو جان کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان تو کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ جب تک ان کا نام نہ آئے تو پھر لا الہ الا اللہ کا منظر جسم کے رہ جاتا ہے، اور جب نام مصطفیٰ آ جاتے روح پڑ جاتی ہے اور اللہ کا نور آ جاتا ہے۔ اس لیے درود پاک سے بات ہوئی تھی، درود پڑھتا رہا کریں، اور سب سے زیادہ قرب بھی درود سے ملتا ہے، قرآن سے ملتا ہے، درود سے ملتا ہے۔ بہت اب وقت نہیں ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں، شکر ادا کریں اس مالک کا جس نے آپ کو توفیق دی۔ ماہ رمضان مبارک میں اللہ نے اپنے حضور کھڑے ہونے کی بھی توفیق دی، پھر ہم جیسے کمینوں کو پڑھنے کی بھی توفیق دی، ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق دی۔ وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ جنہوں نے سارا قرآن سنا ہے، سبحان اللہ، کتنے خوش قسمت ہیں۔ عام دنوں میں قرآن پڑھا جائے تو 1000 درجے ثواب ہو، اور اگر نماز میں پڑھا جائے تو 2000 درجے ہو، اور جب رمضان مبارک میں پڑھا جائے تو کتنے درجے ہو، پڑھنے والے کو کتنے اور سننے والوں کو زیادہ، بلکہ پڑھنے والے کو اس سے بھی زیادہ۔ کیوں؟ جو پڑھتا ہے اس کو 1000 سنتے ہیں تو ہزاروں کو جتنا ملا تو پڑھنے والوں کو اتنا ملا، وہ پڑھے ہی نہ تو ہزاروں کو کیسے ملے؟ یہی ہے جو نیکی کی دعوت دیتا ہے اسے سب سے زیادہ نوازا جاتا ہے، جو کسی کی بھلائی کرتا ہے اللہ اسے سب سے زیادہ دیتا ہے۔ ایک قاری پڑھتا ہے، پڑھنا اس کا سنت ہے، اور سننے والے فرض ادا کرتے ہیں انہیں فرض کا ثواب ملتا ہے، لیکن 1000 سنتے ہیں، قاری سنت ادا کر رہا ہے، 1000 فرضوں کا ثواب جو عوام کو مل رہا ہے پڑھنے والے کو بھی 1000 کا ثواب مل رہا ہے، کیونکہ اس کی دعوت ہے۔ اس لیے جو پڑھتا ہے اسے زیادہ ملتا ہے، کیونکہ سننے والے اسی کی وجہ سے سنتے ہیں، وہ نہ پڑھے تو وہ نہ سنے تو اسی کا احسان ہوا، اس کے پڑھنے سے اس پہ کرم ہوا تو اس پہ رب کا احسان ہوا، رب کی مہربانی ہوئی۔ تو کتنے خوش قسمت ہیں جنہوں نے تراویوں میں، پھر تراویوں میں اور ثواب بڑھ جاتا ہے، تراویوں میں یعنی نفلوں میں قرآن پڑھنے کا ثواب اور بڑھ جاتا ہے۔ اور کتنا کا ثواب؟ عام دنوں میں اتنے درجے، ایک نیکی 10 نیکیاں، اور رمضان میں ایک نیکی کتنی 70،
اور پھر جب تراویح میں آئیں تو پھر بتاؤ ایک نیکی کتنی ہوگی؟ نماز میں تو بڑھے گی، جو کھڑا ہو کے بڑھے گا اتنا کتنا اجر ہوگا، اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کے پاک کا نام ہے۔ آپ الف بھی کہتے ہو تو رب کا کرم آ جاتا ہے، با بھی کہتے ہو تو رب کرم۔ کوئی ایسی مجھے زبان دکھاؤ جس کا کوئی اے بی سی بھی پڑھو تو رب کی رحمت آئے۔ کچھ پڑھو آپ، کوئی یونانی، کوئی لطینی، کوئی زبان پڑھو تو بولو رب کی رحمت آئے۔ بلکہ یہ تو با پہ پڑھنے پہ ایسا کام، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے بندہ با ہی پڑھتا ہے رب اس کی بخشش فرما دیتا۔ ایسے کرم ہے، ایسی رحمت ہے، اللہ کا کلام ہے، کسی بندے کا کلام تو نہیں نا۔ بعض لوگ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں نعت تھوڑی کرو، نعت تھوڑی کرو، خدا کے بندو ایک پڑھ لو نعت، دو چار شعر نعت کے پڑھ لو، قرآن پڑھو، لوگوں کو قرآن کی طرف بتاؤ۔ تو وہ سمجھتے ہیں یہ نعت کے دشمن ہے، اور ہم کہتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں، سب سے بڑی نعت ہی قرآن ہے، قرآن سے آگے کوئی نہیں۔ اعلیٰ نے پتہ کیا کہا؟ شاید آپ صاحب کو شعر یاد ہو، اعلیٰ سے کہا جب خود صاحب کیا شعر ہے؟ ہاں، جب خدا خود ہے، جب خدا خود ہے مداح حبیب، پھر تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی۔ کہا جب خدا خود یا رسول اللہ آپ کی مداح کر رہا ہے، سارا قرآن آپ کی تعریف میں ہے۔ اگر میں اس پہ شروع کروں تو گھنٹوں لگ سکتی ہیں، ایک ایک آیت سے ہم بتا سکتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم بتا سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو بتائیں گے کہ اس میں بھی اللہ کی شان ہے۔ اگر توحید کا بھی مفہوم ہوگا اس میں بھی بتائیں گے نعت مصطفیٰ ہے، کہ اللہ خود مداح مصطفیٰ ہے۔ تو مداح مصطفیٰ قرآن سے بڑی تو کوئی نعت نہیں ہے۔ لیکن ہم پنجابی کو شعروں پہ لگ گئے۔ مجھے بتاؤ پنجابی کے 10 شعر بھی سنو گے تو کیا ایک شعر پہ اللہ کی رحمتیں برسیں گی اور 10 نیکیاں، اتنی نیکیاں بخشی پروانے ملیں گے؟ ایسا ہوگا؟ اور جب آپ ایک دفعہ کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بتاؤ کتنی نیکیاں آئیں، کتنے فضل ہوئے، اور پھر رمضان میں کتنے ہوئے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ قرآن صرف بخشانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن اس لیے بھی ہے کہ اس کا میسج لے کر پھر آگے نکلو۔ جنہوں نے اس کا میسج لیا وہ وقت کے امام بن گئے، جنہوں نے رب کے میسج کو قبول کیا۔ آج دکھ ہو رہا ہے کہ سحر کے ٹائم بھی ہم موبائل دیکھتے ہیں، اور رات کو سونے کے وقت بھی موبائل دیکھتے ہیں، بلکہ کتنی دیر میسج دیکھتے ہیں، یار کا میسج آیا ہے، کس کا میسج ہے، پھر پڑھتے بھی ہیں، عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور ایک میسج کب کا آیا ہوا ہے، وہ کس کا ہے؟ اللہ عز و جل کا ہے نا۔ کتنا دکھ ہے کہ ہمیں ہو سکتا ہے بعد وہ شخص بھی ہوں جنہیں بسم اللہ بھی پڑھنی نہ آتی ہو سکتا ہے انہیں بسم اللہ کا صحیح ترجمہ بھی نہ آتا ہو، اور اسے پوچھو تو وہ صبح سے لے کے شام تک آپ کو دنیا کی کتنی باتیں سنا سکتا ہے، وہ بتا سکتا ہے کہ فلاں بادشاہ ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، ایسا لگتا ہے یہ خود ہی ولی کامل ہے، باقی سارے گناہ گار ہیں۔ تبصرے کرے گا، فلاں تبصرہ، فلاں صبرہ، فلاں تبصرہ۔ کیوں ہماری ذلت ہے، کیوں رسوائی ہے؟ یہی وجہ ہے جو علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ معزز تھے زمانہ میں مسمع ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جب کہ قرآن کو چھوڑا ہے، ذلت صرف تلاوت کافی نہیں، تلاوت میں بھی بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے۔ جو تلاوت کرنے والے ہیں اللہ کا ان پہ بھی بڑا فضل ہے، لیکن جو اللہ کے میسج کو سمجھ کے چلنے والے ہیں وہ جہاں بھی قدم رکھتے ہیں آپ کی رحمتیں برستی ہیں۔ میں آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے، وہ آج ویسے بھی سبحان اللہ شبینے بھی ہیں، تو ان کا سلسلہ ہمارا آگے پروگرام بڑھا ہے، ادھر پروگرام بڑھا ہے، اور ادھر شبینوں کا بھی سلسلہ ہے۔ اس حوالے سے مختصر سا پیغام ہی دینا تھا۔ میں نے جو آیت کریمہ بھی پڑھی ہے، ساتھ یہ بھی دیا ہے، تو اس کے متعلق کی بات کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ دیکھو اللہ پاک فرماتا ہے اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پہ نازل فرماتے تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو اللہ نے پہاڑ کی مثال کیوں دی ہے؟ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا، یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں، یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں۔ کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ غور و فکر کریں۔ کیا کریں؟ مثال کس لیے دی جاتی ہے؟ کوئی میسج دینا ہوتا ہے مثال سے۔ بعض لوگ واقعوں کے بڑے خلاف بولتے ہیں، یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، تو میں ان کی بات نہیں کرتا جو گویاں اور پیسے کماتے ہیں اور جیب بھرتے ہیں، صرف ان کا مقصد جیب بھرنا ہوتا ہے اور لہجے کے ساتھ پیسے کمانے ہوتے ہیں، میسج دینا نہیں ہوتا۔ حالانکہ واقعہ بیان کرنے والا واقعہ بیان کرے نا تو گیدڑ بھی شیر ہو جاتا۔ اللہ فرماتا ہے دل مضبوط کرتے تھا واقعہ، اور قرآن میں اللہ نے بڑے واقعہ بیان فرمائے قرآن پاک میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑے واقعات بیان فرمائے، لیکن ہم پڑھتے نہیں نا، تو ہم دوسروں کی بولی بولنا شروع کر دیتے ہیں، سنی واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ہمیں کہا شرم کرو، حیا کرو، سنی نہیں، سنیوں کا خدا واقعہ بیان کرتا ہے، وہ کسی اور کا خدا ہوگا جو واقعہ بیان نہیں کرتا۔
اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا اور سب سے اچھا واقعہ جس کو رب نے خود فرمایا احسن القصص، یوسف علیہ السلام کے واقعے سے بہتر کوئی واقعہ نہیں ہے، کوئی قصہ نہیں ہے۔ تو یہ قصہ کہانیاں تم ہم پہ تھوپ دیو، تم تو رب پہ بات کرتے ہو، اس لیے بیٹھا کرو علماء کے بعد اپنے امام بچاؤ۔ آج پتہ نہیں کیسی کیسی سنڈیاں آ گئی ہیں اور وہ سنڈیاں کام خراب کر رہی ہیں اور کہتے ہیں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ہم نے کہا پھر قرآن کو بھی تم نے نہیں چھوڑا؟ قرآن نے تو ایک نہیں کتنے واقعے قرآن نے بیان فرمائے۔ آدم علیہ السلام کا بھی واقعہ اللہ نے بیان فرمایا، ان کے بیٹوں کا بھی واقعہ اللہ نے بیان فرمایا۔ کون کون سا نوح علیہ السلام کا واقعہ رب نے بیان نہیں فرمایا، کہیں اختصار ہے کہیں تفسیر ہے۔ اس طرح اللہ پاک نے واقعات دینے کی مثالیں دی، مثالیں دے کر والی اشارے کیے، اس واقعے کی طرف اشارہ کر دیا، بتا محبوب کو دیا اور اشارہ کر دیا، یوں ہوا یوں ہوا۔ تو اسی طرح علماء کرتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، پھر سمجھانے کے لیے پھر واقعات بھی آتے ہیں، کہیں اشارہ کرتے ہیں۔ اور اس طرح ادیب ادبا وہ بھی کیا کرتے ہیں، جب وہ کلام کرتے تو اشارہ کرتے ہیں، اور اشارہ ایک واقعے کی طرف ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں وہاں پہنچ جائیں، تو پہنچنے والے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ مقصد واقعہ کیا ہوتا ہے کہ دل جما دیا جائے، دل اس کا۔ اب باپ بیٹے کو واقعہ سناتا ہے، کوئی حدیث نہیں سناتا، کوئی قرآن نہیں سناتا، تو کیا باپ بیٹے کا ٹائم ضائع کر رہا ہے؟ نہیں، باپ بیٹے کو واقعہ سنا کر بیٹے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، بیٹے کو پکا کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے بیٹا سنو، ایک وقت تھا مجھ پہ یہ کام ہوا، ایسا ہوا ایسا ہوا، میں تو ہلا نہیں ہوں، میں تو کھڑا رہا، میں نے وقت کا مقابلہ کیا، حالات کا مقابلہ کیا، آج تیرے سامنے ہوں، میں کتنا مضبوط ہو گیا ہوں۔ تو وہ بیٹا مضبوط ہو جائے گا کہ میرے ابا جان کے ساتھ بھی ایسا ہوا، ایسے معاملات ہوئے۔ تو رب نے ایسے بھی واقعہ بیان کیے، اپنے محبوب کے دل کو تسلی دی۔ کیا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم واقعہ محبوب جو آپ کو بیان فرما رہے ہیں، انبیاء کے قصص بیان کر رہے ہیں، اس لیے تاکہ ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کو جما دیں، آپ کے دل کو۔ تو ہم نے دیکھا یہ علامہ خاتون سے حدیث سے واقعہ بیان کر کے بندے کو جنب لگوا دیتے تھے۔ وہ کیا تھا؟ شعر ہی پڑھتے تھے، اور شعر میں کیا تھا؟ اصل پڑھنے والا بھی کوئی تو شعر ہو نا، تو شعر دے نا، کوئی چسکیوں کے لیے تو نہ ہو، اس کے اندر کوئی میسج تو دے نا۔ تو لوگ پھر جمپ بھی مارتے ہیں، جانے بھی دیتی ہیں، لیکن بات یہ اللہ فرماتے ہیں ہم بیان کرتے ہیں مثالیں، کیوں؟ تاکہ غور و فکر کریں۔ کیا کریں؟ یعنی یہ مثال تھی اللہ پاک نے کہ قرآن پہاڑ پہ نازل فرماتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے پہاڑ سے بڑا بھی کسی کا کلیجہ ہوتا نا، پہاڑ سے بڑا بھی کسی کا ظرف ہوتا نا، اور پہاڑ کے بڑے بھی کوئی ایسی چیز ہوتی جو برداشت کرنے والی ہوتی، تو خالق کے کائنات اس کی مثال دیتا کہ قرآن اتنا ہیبت والا ہے، اتنا جلال والا ہے کہ رب نے بتا دیا کہ مضبوط سے مضبوط چیز بھی اسے برداشت نہ کر پاتی۔ اور ایک طور پہاڑ پہ اللہ کی صفت کا کروڑواں حصہ جب آ کے پڑتا ہے اور طور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور موسیٰ کلیم اللہ دوسرے جہاں میں چلے جاتے ہیں، خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں، اور شاید 2 ہفتے تک موسیٰ علیہ السلام اس جہاں میں نہیں آتے اور دوسرے جہاں میں چلے جاتے ہیں۔ قربان جائیں آمنہ کے لال پہ کہ وہ دل کسی کو اللہ نے دیا ہی نہیں جو دل اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ جہاں پہاڑ برداشت نہ کر سکے، جہاں موسیٰ علیہ السلام کروڑواں حصہ، وہ بھی ڈائریکٹ نہیں ہے، بالواسطہ ہے، اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ برداشت نہیں کر سکا۔ اور 6666 آیات کے جلوے اور حیبت کے جلوے، جمال کے جلوے، صرف ایک نہیں، ہر ایک کو اپنے دل پہ قبول کیا ہے۔ احسان آمنہ کے لال کا کہ قبول کر کے اپنی امت میں کنورٹ کر دیا ہے، وگرنہ کون تھا پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ آج لوگ کہتے ہیں حضور کو نکالو، ہم نے کہا چپ کر بدبخت، تجھے تو قرآن بھی حضور کے صدقے سے ملا ہے۔ یہ حافظ جو نظر آ رہے ہیں صدقہ مصطفیٰ ہیں، عالم نظر آ رہے ہیں صدقہ مصطفیٰ ہیں، یہ محدث، یہ فقیہ، یہ فقہا، یہ صوفی، یہ اولیاء، یہ ابدال، یہ اقطاب، یہ غوث الاغیاث، یہ بڑے بڑے منصب والے جو بھی تمہیں نظر آ رہے ہیں، اگر مصطفیٰ جان رحمت جو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اگر قلب مصطفیٰ برداشت نہ کرتا، قلب مصطفیٰ قبول نہ کرتا، تو بتاؤ کون سا حافظ نظر آتا، کون سا عالم نظر آتا، کون سا محدث نظر آتا؟ یہ تو احسان آمنہ کے لال کا کہ اپنے دل پہ برداشت کیا ہے اور برداشت کر کے امت کو دیا ہے، اور امت میں ولی بھی بن گئے، خطب بھی بن گئے، غوث بھی بن گئے، حافظ بھی بن گئے، عالم بھی بن گئے۔ آج بھی جس کو مل رہا ہے تار جڑی ہوئی ہے آمنہ کے لال کے ساتھ، رب عطا فرما رہا ہے۔ جب قرآن ڈائریکٹ نہیں مل سکا، کوئی برداشت نہیں کر سکتا، تو توحید خدا کیسے ملی؟ میں وہ بھی محبوب تیرے ذریعے، تو ہر شے حضور کے ذریعے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن کی عظمت بیان کرنی ہے
تو سننے کے بعد سننی ہے تو ادھر آؤ ہم تمہیں بتائیں، پہلے صاحب قرآن کو سمجھو پھر قرآن کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ تو اللہ نے یہ فرما دیا کہ یہ قرآن اتنا ہیبت والا ہے، اب وقت نہیں کہ میں اس بتاتا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے برداشت کیا اور حضور کی کیا حالتیں ہوئیں اور کیسی حالت ہوئی اور کیسے پسینے آئے، کیا صورتحال بنی اس قرآن پہ، لیکن حضور برداشت کرتے رہے۔ قلب اتنے سے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قلب عقل سے ماورا ہے۔ تمہارا دل مصطفیٰ ویسے بھی اعلیٰ حضرت آگے بھی چیزیں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لیکن تشبیہیں دے رہے تھے، سمجھا رہے تھے، لیکن جب دل پہ پہنچے نا کہتے دل عقل سے ماورا ہے۔ کیا کہوں میں حضور کی دل اقدس کے بارے میں، کہا گنچائے وحدت پہ راکھو دسنا، کہا وحدت سے وحدت پہ راکھو سنا، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں اور میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں۔ کیا کہوں کہ حضور کا قلب کتنا اعلیٰ تھا، اندازہ نہیں لگا سکتے کہ پورا قرآن 6666 آیات کے جلوے صرف دل پہ نہیں لیے، یہ بھی لیے۔ پھر ایک وقت آیا کہ رب نے اپنے پاس بلایا اور بلا کر خود ذات کے جلوے ڈائریکٹ دے دیے، وہ بھی قبول فرما لیے۔ یہاں تو قرآن آیا، پھر قرآن والے کے پاس گئے ہیں اور وہاں جا کر سر کی آنکھ سے دیکھا ہے اور دیکھ کر کیا کہہ رہے ہیں، رب نے دستے قدرت رکھا ہے، میرے دل میں ٹھنڈک محسوس ہوئی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ ٹھنڈک محسوس ہوئی ہے۔ یہ ہے ہمارے آقا کہ اب رب کی معرفت بھی جس کو ملی ہے تو کس کے صدقے؟ رسول اللہ ہر نبی نے دیکھ کر گواہی دی، سن کے گواہی دی۔ ایک گواہی تو وہ چاہیے تھی کہ جو منتہی گواہی ہو، وہ دیکھی ہوئی ہو، کہا محبوب میرے پاس آؤ، سب نے سنی ہوئی گواہی دی ہے تو مجھے دیکھ کر گواہی دے۔ اس لیے ہم تو اس آقا کے ماننے والے ہیں، انہی کے صدقے یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، انہی کے صدقے یہ ساری باتیں ہیں، یہ جتنا بھی کچھ ہے جو آپ بیٹھے ہیں یہ انہی کے صدقہ سے ہے، یہ انہی کی مہربانی ہے۔ اگر وہ قبول نہ کرتے تو ہم آج کہاں ہوتے؟ ہم تو مندروں میں ہوتے، ہم تو کسی اور جگہ پڑے ہوتے۔ یہ تو حضور کا دل اقدس ہے جس سے فیض مل رہا ہے، اور اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ ڈائریکٹ نہیں دیتا، ڈائریکٹ نہیں دیتا۔ کیسے دیتا؟ انڈائریکٹ۔ کیسے؟ تو ڈائریکٹ تو لے ہی کوئی نہیں سکتا تھا، کیوں؟ ڈائریکٹ لینے کے لیے ملک کی قوت چاہیے، وہ روحان رب سے لینی، بشر لے سکتا ہے رب سے؟ تیری کوئی اوقات ہے تو لے سکتا ہے؟ وہ رب ہے اور اس کا نور ہے اور وہ نور ہے، اب یہ بشر ہے تو بشر نور سے کیسے فیض لے سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو نور بھی بنایا، اپنے محبوب کو بشر بھی بنایا۔ اے محبوب نورانی صورت میں تم مجھ سے لو گے اور بشری صورت میں ان بشروں کو دو گے، تیس درمیان میں تجھے واسطہ رکھوں گا، کیونکہ مجھ سے تو کچھ لے ہی نہیں سکتا، وہی لے سکتا ہے جسے صفت نورانیت ملے گی تو پھر میرے سے مناسبت ہوگی، پھر اسے صفت بشریت ملے گی، پھر بشریت سے مناسبت ہوگی، تو بشر آپ کے ذریعے مجھ سے فیض لیں گے، آپ مجھ سے لیتے جائیں گے اور آگے اپنے غلاموں کو نوازتے جائیں گے۔ اسے کہا تھا ادھر خدا سے واصل، ادھر خدا سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل۔ کیا مقام ہے رسول اللہ کا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور خدا سے ملے ہوئے ہیں، ایک لمحہ بھی خدا سے توجہ نہیں ہٹ رہی اور مخلوق کو نواز بھی رہے ہیں، مخلوق کو واسطہ ہیں رب کے فیض کے پہنچانے کا۔ کون؟ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس لیے ذات محترم یہ ہے جو حضور کے صدقے ہم پہ کرم ہوا، وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ کون محافظ ہے قرآن کا؟ بولو اونچی آواز سے، اس پہ بات ختم ہونے لگی ہے۔ کون محافظ ہے؟ تو باقی کتاب بھی اللہ کی نہیں تھی، اللہ نے کیوں نہیں فرمایا میں ان کا محافظ ہوں؟ کیا تورات اللہ کا کلام نہیں؟ انجیل اللہ کا کلام نہیں؟ زبور اللہ کا کلام نہیں؟ پھر اللہ نے کیوں نہیں فرمایا کہ میرا کلام ہے میں اس کی حفاظت کروں؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد پھر نبی نے آنا تھا، اس کے بعد پھر نبی نے آنا تھا، اس کے بعد پھر نبی نے آنا تھا۔ لیکن جب میرے اور آپ کے آقا آئے تو تاجدار ختم نبوت اور ختم نبوت کا تاج سر پہ رکھ کر آئے، اب کوئی نبی اور آ نہیں سکتا تھا۔ تو پہلے تو نبی آ سکتا تھا، تو پہلی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، اور اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اس لیے لیا کہ یہ بات تھی حضور کے تاج کی، اور وہ ہے تاج ختم نبوت، تاج۔ اور یہ قرآن سب سے بڑی دلیل ہے حضور کی ختم نبوت کی کہ آج تک ایک زبر بھی نہیں بدل سکی۔ آج تک کیوں نہیں بدل سکی؟ اس لیے کہ بدل جاتی تو پھر مسئلہ بنتا کہ اب نبی پھر آئیں۔ اب کون آئے؟ نبی ہیں، قرآن بدل گیا، کتاب بدل گئی، پھر ضرورت پڑے گی۔ لیکن اللہ نے فرمایا ہم نے آخری بھیجے ہیں اور قرآن بھی آخری ہے، نبی بھی آخری ہے۔ اب نبی کی نبوت آخری رہے گی اور قرآن بھی ہمیشہ رہے گا۔
تو یہ قرآن حضور کی ختم نبوت کی بہت مضبوط دلیل ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. وہ حافظ قرآن بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ فرماتا ہے ہم حافظ ہیں. ہم تو حافظ قرآن بھی حافظ ہیں. حافظ قرآن بھی کبھی سوچا آپ نے؟ آج لوگ فتوے لگا دیتے ہیں, کہتے دیکھو جی اللہ انہوں نے شرک کر دیا. کیا شرک کیا؟ اللہ کے ساتھ ملا دیا. وہ بیوقوف ہو, اللہ کہتا ہے ہم حافظ ہیں, ادھر ہمارا بچہ حافظ ہے. الحمدللہ ہم بھی حافظ ہیں, ادھر بھی حافظ صاحب ہیں, اور بھی کتنے حافظ ہوں گے, یہ حافظ ہیں. تو کیا شرک ہو گیا؟ شرک نہیں ہوا, وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے اس کا کلام ہے, اس کی مہربانی ہے. اپنے محبوب کے ذریعے توجہ فرمائی, ہمارا دل بھی چمکا دیا. کبھی آپ نے غور کیا کہ اتنی 6666 آیتیں کیسے پڑھی جاتی ہیں؟ کبھی آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں تو سر سجدے میں رکھ دیں کہ ہم بولی جاتے قرآن آتا جاتا کیسے ہے؟ کہاں سے آتا ہے؟ سمجھ آتی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری زبانیں پڑھیں, کوئی ادھر ادھر ہو جائے گا, آگے پیچھے ہو جائے گا. کوئی تسلسل کے ساتھ اس طرح کو آیتیں پڑھ کے سنائیں نا, اور پھر دکھائیں نا دل کے اندر کدھر ہے. وہ دل کاٹ کے نظر آتا ہے. کہاں ہے یہ روح ہے, جس روح پہ رب نے اپنے مصطفیٰ جان رحمت کے ذریعے توجہ فرمائی, وہ متجلیہ روشن کرنے والا, اس نے اپنی صفت کے جلوے سے سنیوں کے دل کو روشن فرما دیا ہے. اس لیے بچہ ہمارا حافظ قرآن ہو گیا ہے. حضور کے صدقے سے یہ مہربانی ہوئی ہے. اللہ پاک سب پہ فضل فرمائے, سب پہ کرم فرمائے. ہمیں قرآن پاک اور صاحب قرآن پاک سے مضبوطی کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائی, اور سب کی مالی خیر فرمائی, انتظامیہ کی بھی مالی خیر فرمائی. جنہوں نے ماؤں بہنوں نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ سنا, اور نمازیاں نے سنا, بڑی محبت کی. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ شرارت ہی نہیں ہوئی. یعنی پیچھے بڑے آرام کے ساتھ, بعض مسجدوں میں ہوتا ہے پیچھے وہ باتیں تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے, لیکن ادھر میں نے دیکھا بڑی محبت, بڑے پیار کے ساتھ. اللہ ان کے پیاروں کو سلامت رکھے اور ان پہ مزید مالک فضل و کرم نازل فرمائے. ماشاء اللہ.